جی علی بھائی، اگلا سوال ہے، سوال نمبر 27 ہے، کوشچن نمبر سلمان محمود بھائی کا۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس پر کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی ایسی حدیث موجود ہے؟ اور باپ اولاد کو اگر بار بار تانا دے کہ میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، تو کیا اخلاقی اور شرعی طور پہ کیا حکم بنتا ہے؟ ابھی دو سوال ہو گئے نا، جو اس طرح دو سوال ہوتے ہیں نا ان کو دو الگ الگ رکھا کریں۔ پہلا جو سوال ہے وہ روایت ترمذی میں ہے، کمزور ہے۔ یہ 7 دن کی بچی کو جو قتل کر دیا تھا میاں والی میں ایک پاگل شخص نے، یعنی پاگل میں اسے کہہ رہا ہوں اس سینس میں کہ گنوار اور اجڑ قسم کے لوگ ہیں، ویسے تو ذہنی توازن اس کا ٹھیک تھا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں نے تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اس میں نے یہ حدیث بتائی تھی۔ اسے امام ترمذی نے بھی اس کے اوپر جرح کی ہے، شیخ زبیر علی صاحب نے بھی اسے ضعیف کہا ہے، البانی صاحب اسے حسن درجے کا کہتے ہیں، لیکن وہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے، یہ عقلاً ہی محال ہے۔ قرآن کا واضح اصول ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا یا اس کی دیت دی جائے گی۔ قرآن نے کوئی ایکسیپشن اس حوالے سے نہیں دی ہے، اور نہ انصاف کا تقاضا ہے کہ جی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بیٹا باپ کو قتل کر دے تو اس کی جداد سے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے اگر کوئی باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اس کی جداد سے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ اب جو دوسری آپ نے بات کی کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنا احسان جتاتے ہیں اولاد کے اوپر کہ ہم نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، تو اس میں اولاد کو تکلیف کیا ہے اس بات سے؟ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا حق رکھا ہے۔ قرآن میں کم از کم 4 مقامات پر توحید کے بعد اللہ نے اپنا جو حق گنوایا ہے نا، اس کے بعد سب سے بڑا حق جو بتایا گیا وہ ماں باپ کا حق ہے۔ تو اس میں تو کوئی مطلب دوسری رائے نہیں ہے۔ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میری سب سے زیادہ حسن اخلاق اور اسی طریقے سے میرا جو کنڈکٹ ہے اس کو اچھا کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ حقدار کون سی شخصیت ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں۔ دوسری بار پوچھا تو فرمایا تیری ماں، تیسری دفعہ بھی فرمایا تیری ماں، اور چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ۔ اس طرح سنن نسائی میں حدیث ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ تو ماں باپ کا تو حق ہے، اس میں تو کوئی، اگر ماں باپ اپنا حق جتا بھی دیں تو دین واٹ، اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی، ماں باپ اگر اولاد کو کوئی تانا بھی دیتے ہیں کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، تو اس میں مطلب کون سا برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو ریالٹی ہے۔ پھر ماں باپ کی بات کا برا کیوں ماننا ہے؟ قرآن نے تو مطلب دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا۔ حتیٰ کہ قرآن میں آیا کہ تیرے ماں باپ اگر تجھے شرک کی طرف بلاتے ہیں تو تو نے ان کا کہا نہیں ماننا، سورہ لقمان میں، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے۔ ہم اندازہ کریں اگر ماں باپ شرک کی طرف بھی بلا رہے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ مس بہیو نہیں کرنا۔ اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی نا، شرک تو اللہ کو گالی دینا ہے نا۔ سورہ مریم میں ہے نا، قریب آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ماں باپ تجھے شرک کی طرف بھی بلائے نا، جس کا تجھے علم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، تو تو نے ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میری ماں مشرکہ ہے اور وہ کبھی کبھار مجھ سے ملنے آتی ہے، تو یا رسول اللہ میں اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل۔ تو یعنی اگر ماں باپ کافر بھی ہیں تو بیمار ہو جائیں تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، ان کا خرچہ اٹھانا ہے، ان کے باقی سارے معاملات لے کے چلنے ہیں۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کون سی بدبخت اولاد ہے کہ جس کو اس کے ماں باپ یہ کہیں گے تو کوئی شے نہیں تھا، ہم نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، تو اس پہ وہ برا کیوں مان رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو مطلب ایک ریالٹی ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ لیکن یہ جو لوگ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم جو ہے نا وہ اپنے بلبوتے پہ ہی سب کچھ جوان ہوئے ہیں اور یہ ہوا ہے۔ ماں باپ کے پیچھے پوری ایفرٹ ہے۔
یہ جو اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں نا، ان کی اصل میں اپنی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اور شادیاں ہوئی ہیں تو ان کے بچے نہیں ہیں. پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ ماں باپ کتنی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. ایک جو ماں باپ کا جوڑا ہے نا، 7-8 بچے پالتا ہے، 7-8 بچے مل کے ایک ماں باپ کو نہیں بڑھاپے میں سنبھال سکتے. یہ لیول ہے. اور اس طرح کی باتیں کرنا، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کا کون سا برا ماننے والی بات ہے. ہاں، ماں باپ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو یہ غلط بات ہے، وہ آپ نہ مانیں. لیکن یہ تو نہیں کہ آپ نے مس بہیو کرنا ہے. بس ٹھیک ہے، جس طرح باقی لوگ بھی غلط باتیں کرتے ہیں، آپ نے غلط باتوں کو چھوڑ دینا ہے اور باقی اخلاقی جو اقدار ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. تو اس کا کوئی برا نہ مانے. نبی الاسلام کی واضح حدیث ہے ترمذی میں، ابن ماجہ میں، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. بالکل، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہاں، یہ بات ہے کہ ماں باپ جو کچھ بھی ہیں وہ کوئی اللہ اور رسول کے درجے پہ فائز نہیں ہے. سب کانٹیننٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ماں باپ کو خدا بنایا ہوا ہے لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا سے. ہاذا من فضل ربی، کوئی نہیں لکھتے. حالانکہ ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ وہ لکھے ہاذا من فضل ربی، اس کے بعد بے شک ماں باپ کی دعا بھی لکھے. کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. اللہ کے بعد ان ہستیوں کا ذکر ہے. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مطلب ان ہستیوں کو اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں. ہاں، اس معاملے میں مجھے اختلاف ہے. بالکل یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے. ماں باپ کی عزت احترام ہم نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے. ورنہ ہمارے ماں باپ بھی اولڈ ایج ہاؤسز میں رہ رہے ہوتے. اگر ہم نے جو ہے وہ دنیا داری دیکھنی ہوتی، ظاہر ہے ہم اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں. اور یہ جو باقی بعض اوقات ماں باپ کی طرف سے اولاد کو یہ دھمکی دینا کہ تو داڑھی کٹا دے، یا بچیوں سے کہنا کہ تم پردہ کرنا چھوڑ دو ورنہ میں دودھ نہیں بخشوں گی، میرا تمہارے اوپر حق ہے، میں تمہیں جو ہے وہ حکم دیتی ہوں یہ کرو. یہ ردی کی ٹوکری میں ان کے احکامات سارے پھینکے. انہیں کہ جی آپ کی بات ہے لیکن ہم نے اسلام پہلے نمبر پہ، آپ بعد میں. ہاں، جو جائز معاملات ہیں ان میں وہ کوئی مشورہ دیتے ہیں تو آپ ان کے مشورے کو انٹرٹین کریں، اور اگر رد بھی کرنا ہے تو اخلاق کی دائرے کے اندر رد کریں. لیکن یہ کہنا کہ میرے ماں باپ میرے اوپر احسان جتاتے ہیں، تو وہ اس کا برا ماننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ رائٹ ہے ان کا احسان جتا. آپ کے جب بچے بڑے ہوں گے تو آپ نہ احسان جتائیے گا، بلکہ آپ کے جب بچے جوان ہونا تو آپ نے بچوں کو کہنا ہے کہ بچوں آپ کا شکریہ کہ آپ میرے زندگی میں آئے، آپ کا بڑا احسان ہے. آپ کی وجہ سے میری زندگی سکون سے گزر رہی ہے، بچپن سے لے کے آپ کے بڑے ہونے تک آپ کی مہربانی کی وجہ سے میرے اتنے سال گزرے. پھر میں تمہیں پوچھاں گا. جی نیکسٹ.